یہ خوشی کی بات نہیں کہ سب ختم ہو جائے اور میں ہی زندہ رہوں، یہ اپنی موت کی ایک شکل ہے۔ رات سورج ہی کے ایک انداز کا نام ہے۔ اللہ انسان پیدا کرتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور لوگ عبادت کے بہانے انسانوں سے ہی دل اکتا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مشرق سے پرے بھی مشرق ہے، مغرب کے پار بھی مغرب ہی ہے۔ وقت کٹ جائے اور فاصلہ نہ کٹے تو زندہ رہنے کا کیا بہانہ باقی رہا؟ یہ کیا راز ہے کہ آباد، بڑے اور مشہور شہروں کے اندر بے گھر لوگوں کے پھٹے ہوئے خیمے موجود ہوتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، موقع ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا وہ اکثر غلط نکلا۔ اس زندگی کو اخلاق کا ضابطہ دینا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے۔ اگر ظاہر میں کوئی مرتبہ قائم بھی رہ جائے تو انسان اندر سے قائم نہیں رہتا۔ مغرب کے پاس پیسہ ہے اور دین نہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک بے قرار دل اگر غزل کہہ دے تو ہزاروں بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ الفاظ کے بغیر اچھا خیال بس ایک جلوہ ہے، صرف جلوہ، ایک گونگے کے خوبصورت خواب کی طرح۔ کائنات کا کوئی اصول ایسا نہیں جو ہر چیز کو گھیر لے۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ضمیر کی آواز پر کان نہ دھرنے والے بڑے بڑے محلات میں رہنے کے باوجود اپنے پیچھے ویرانیاں چھوڑ گئے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ شادی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جو ملہار میں شروع ہوتا ہے اور راگ میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس سکون دینے والے رشتے کے تکلیف دہ پہلو نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ جتنے ستارے ہیں اگر اتنی زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو شاید ایک ستارے کے اصل وجود کے برابر ہو۔ آنکھ سب کچھ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ خود کو دیکھنے کے لیے اسے کسی آئینے کی ضرورت ہے، کسی اور کی ضرورت ہے۔ جب ذہن پختہ ہو جائے تو سدھر جانے کا موقع کم ہو جاتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد سفر کے شوق سے ہی محروم ہو جائے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ وہ زمانہ جس میں کچھ لوگ حق سے محروم ہوں اور کچھ لوگ حق سے زیادہ حاصل کر لیں، افراتفری کا زمانہ کہلاتا ہے۔ جہاں ہر چیز، ہر جنس ایک ہی دام میں بکنے لگے تو اسے اندھیر نگری کہتے ہیں۔ ہزار محنت کی جائے، ہزار استاد رکھے جائیں، شعر اس وقت تک موضوع نہیں جب تک انسان کے اندر شعر کہنے کی اور نغمہ بولنے کی صلاحیت نہ ہو۔ انصاف کرنا صرف خدا کے خوف اور خدا کے فضل سے ممکن ہے۔ عقل کے اندھے سنی انسنی کر کے دھڑام سے نیچے گرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے، اس کا وقت نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کہاں سے آتی ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد صبح کو جاگنا اللہ کی رحمت کے سہارے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بولنے کی لذت میں آ کر لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مول لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی انتہا ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ اگر چیزوں کو ان کے اصل کے حوالے سے پہچانا جائے تو ہر چیز ایک ہی چیز ہے،
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے تصویر بنانے والے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ قربانی اور خودکشی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خودکشی کرنے والے برباد ہو جاتے ہیں اور قربانی دینے والے شادابی کی منزل میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ خطرہ اندر ہو تو باہر دوڑنا کس کام کا؟ اپنے اندر کے خطرے سے اندر کی دوڑ بچا سکتی ہیں۔ ایک گھر میں پلنے والے جڑواں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دھاگا ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن گرہ ضرور لگ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کے یہاں جتنا محبوب ہوگا، اس کے لیے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہوگی، وہ انسانوں کو اتنا ہی محبوب رکھے گا۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین ہے، وہی انسان رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھر میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ تیری آنکھ نظاروں کا ایک حصہ ہے، یہ نہ ہو تو نظاروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کو غور سے دیکھا جائے تو اس معاشرے کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہونے والا زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، اگر اسلام سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ محبت خاموش بھی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ محبت کو کچھ اور چاشنی اور رنگ عطا کر دیتے ہیں۔ یونیورسٹی شیکسپیئر کا علم تو دے سکتی ہے، لیکن شیکسپیئر بننے کا علم نہیں دے سکتی۔ پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ اور استاذوں کا ہے۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہے تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ آج جگہ جگہ دواخانے کھل چکے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا اندر بیمار ہو گیا ہے۔ محبت دل کی صحت اور بے مروتی بیماری ہے۔ تعلق اتنے اور ایسے ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں، کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں۔ کسی کی خامیاں دیکھے نہ میری آنکھیں، اور نہ سنے کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب۔ اپنے اندر کا رابطہ خدا سے مضبوط کر لو۔ سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے، باہر کے طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس نے تکبر کیا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا۔ سمجھدار وہ ہے جس کو دنیا کی نعمتیں آخرت کے کام سے نہ روکیں۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ وہ بندہ سچ مچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے لیے تقوی کرے اور اپنے نفس کا ہر روز حساب و کتاب کرتا رہے۔ جو گناہ میں گرفتار ہو وہ انسان ہے، جو ان گناہوں سے شرمندہ اور غمزدہ ہو وہ بندہ رحمان ہے، اور جو گناہوں کی شیخی مارے وہ شیطان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے عمل اور نیت کا الٹا آپ کا عمل ہو، یعنی جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا تھا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کر جائے۔ پھر شرم آئی تو حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو، اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ دنیا میں نہ پھنسو اور اپنے دل کو اس میں نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ جو کوئی واقعات کو غور اور توجہ کی نظر سے دیکھتا ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ محبوب کی پیروی کرنے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے۔
جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، عقل مند وہ ہے جو الگ الگ رائے اور نظریات کا صحیح فکر کے ساتھ استقبال کرتا ہے اور ان کے نتیجوں پر غور کرتا ہے۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی عظیم انسان اگرچہ عام انسانوں کی طرح پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک صلاحیت ایسی رکھ دی گئی ہے جس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہی ہے۔ آج کے انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں۔ اللہ ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر ہے۔ موجودہ وقت کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتب کر چکی ہے، اس سزا سے بچانے والی چیز رحمت کہلائے گی۔ جس آدمی کو قلم کی طاقت عطا کی گئی، اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس نے اپنی تحریر کس سمت میں استعمال کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا، وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود سچ ہے، بلکہ مطلق سچائی ہے۔ اے دنیا، تیرا عیش و آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ، اور تیرے عاشق ذلیل اور رسوا ہیں۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک اللہ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب نکالنے اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ ٹوٹ گئے ہو، تھک گئے ہو، ہمت نہیں رہی، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ آپ کی تڑپ جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ لو، سب اچھا ہو جائے گا۔ راستہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش راستہ ملنے تک جاری رکھنی چاہیے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ بیوقوف کو جواب نہ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ توبہ کو ٹال دینا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اور گمراہی ہے۔ غور و فکر نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا جہالت اور نادانی کی ایک نشانی ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے دے۔ جس نے تجھ پر ظلم نہ کیا ہو، اس پر تیرا ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا بے حد جلد ملا کرتی ہے۔ جو شخص امید کے راستے میں بہت تیز دوڑتا ہے، وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ گناہ کو چھوڑ دینے کی منزل بعد میں مدد مانگنے سے زیادہ آسان ہے۔ جو دنیا سے تمہیں حاصل ہوا ہے اسے لے لو، اور جو چیز تم سے رخ پھیر لے اس سے منہ موڑ لو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکو تو جو حاصل ہے اور جو طلب ہے، ان دونوں میں درمیانی راستہ اختیار کرو۔ جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور راستے بھی نکل جاتے ہیں۔ اپنے دامن کو پاک رکھنا حسن اور جمال کی زکوٰۃ ہے۔ علم حاصل کرو کہ علم تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ کوئی بھی عزت اسلام سے بلند تر نہیں۔ عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔
دنیا کی پناہ لینے والا اغوا ہو چکا ہے اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا ٹہلنے کی جگہ نہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جانے کی جگہ ہے۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ اس قدر خاموشی ہے چاروں طرف، ذہن سوچے تو شور ہوتا ہے۔ سجدوں کے بدلے بھی بشر فردوس چاہتا ہے، کتنا ناداں ہے عشق میں بھی ہوش چاہتا ہے۔ یہ یقین ہمیں خود کو بہرحال دلانا ہوگا، ہم ہیں مسافر، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنا راستہ لیتا ہے۔ ایسے قیدی کا کیا کرے کوئی جس کو زنجیر سے محبت ہو۔ ہر سمجھدار شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خوشی اور تکلیف دونوں سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا کی نظریں انسان کی خوشیاں بھی کھا جاتی ہیں اور سکون بھی۔ کہتے ہیں ایک بات بڑی مختصر سی ہے، جھک کر چلو حیات بڑی مختصر سی ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی آس نہ رکھی جائے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں، سچائی یعنی صداقت کی ہوتی ہے۔ ہر انسان ایک نقاب پہنا ہوا ہے، کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ خدا کے رازق ہونے پر یقین رکھو، جس نے ماں کے پیٹ میں اور ماں کی گود میں اور بچپن میں روزی دی، وہی آخر تک بھی تمہیں روزی دے گا۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا دلاسا انسان کو زندگی میں بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ تعالیٰ گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ ویرانے میں ایک پھول بھی پورا گلشن ہوتا ہے۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے۔ زمین سے کون اٹھاتا ہے خشک پتوں کو، ہوا کی بات نہ کرنا، ہوا تو پاگل ہے۔ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ ضد سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی خوشی نہیں دیتی، حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بہتر ایمان ہے۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفل کام میں مصروف نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ انسان کی بہتری انسان سے زیادہ خدا جانتا ہے۔ جو بندہ جانتے ہوئے بھی حق بات نہیں کہتا اور خاموش رہتا ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کو تنہا ویرانوں میں ہی رہنے دو، وفا کی باتیں خیالوں میں ہی رہنے دو۔ حقیقت میں آزمانے سے ٹوٹ جاتا ہے دل، عشق محبت کتابوں میں ہی رہنے دو۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ خاموشی بھی ایک زبان ہے جسے کان لگا کر نہیں دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو پھر یہ بھی غلطی ہے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے
اور علم کی آگاہی کردار کو شکل دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو دل سے خوبصورت ہیں۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ طاقت یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجہ ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجیح دے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود نیک نہیں بن جاتا۔ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی تنہا نہیں ہوتے جن کے ساتھ خوبصورت خیالات ہوں۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھو، بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھو۔ تیری خاموشی سن کر بڑھتا ہے تیری آواز پر یقین میرا۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ غلطیوں پر پچھتانا بیکار ہے، یہ سمجھو کہ کچھ سیکھنے کو ملا۔ خزاں میں صرف پتے گرتے ہیں، نظر سے گرنے کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کے چھوٹے آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، نصیحت پر نہیں۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔ زندگی میں جتنی سادگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اپنے باطن کی مکمل صفائی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشات سے علیحدہ ہو جا، اپنے دل کو اللہ تعالی سے ملا دے۔ ہر سختی کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ کر بار بار کہو، یہ سختیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے میوے کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، مگر اخلاص کے ساتھ۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر سارے آسمان اور زمین کسی بندے پر بند ہو جائیں اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ اس کے لیے ان کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ضرور بنائے گا۔ اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو آتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے اللہ کی دوستی مل جاتی ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ شکر گزاری میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آپ ایسے چلتے ہیں جیسے اپنے پیروں سے زمین کو چوم رہے ہوں۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد مقرر ہے، اس مقررہ حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔
جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھتا ہے وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ دھوکہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی ایسے کام پر راضی کر لینا جس کے انجام سے وہ بے خبر ہے، اور ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا۔ معمولی باتوں پر کڑتے رہنے کی عادت جہاں آپ کی خوشیوں کی دشمن ہے، وہیں یہ آپ کو بے مقصد مصروف بھی رکھتی ہے۔ لوگ فسانے نہیں بناتے، صرف اپنے خیالوں کو نئے جامے پہناتے ہیں جو خود انہوں نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کسی خیال کی پرچھائی کو پر اور پرزے خود ہی لگا دیتے ہیں۔ اے بیٹے، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، اللہ کے سوا کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ زمین پر وہی لوگ ملتے ہیں جن کو کبھی آسمانوں کے اس پار روحوں کے میلے میں ایک دوسرے کی محبت ملی ہو۔ مریضان محبت کو فقط دیدار یار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے اور اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور اس ندی کا حصہ نہیں بنتا۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کی شکایت نہیں کرتے، کیونکہ راستہ تو مشکل ہوتا ہی ہے۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ رکھنے والے لوگوں کی بڑی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آب حیات پیدا کی ہیں، لیکن صبر سے بڑھ کر کوئی آب حیات نہیں۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہے، اس میں جو بو دیں گے وہی اگاتا ہے۔ پیڑ درویش ہوا کرتے ہیں، سبز رکھو تو دعا دیتے ہیں۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔ اللہ کا کرم ہے تو خوش رہو محسن، کہاں کے رنج و علم، تنگ دستیاں کیسی۔ ہر بندے میں انسان جیسے وصف نہیں ہوتے۔ ایک عقل مند انسان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چھن جاتا ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیا جاتا ہے جس کی ہمیں چاہت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں، بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف نہ کرے؟ آخرت کی تیاری میں جلدی کرو، نہ جانے کب وہ بیماری لگ جائے جو زمین کے نیچے پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔ مانو نہ مانو، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، اور تیری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ آدمی کو آدمی بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ گنے سے گڑ، اور آدمی ہی آدمی کو آدمی بنایا کرتا ہے۔ در در اور ہر در کا بن کر مت رہ، ایک در کا بن،
خالق نے مخلوق پیدا کی اور وہی اس کا رب ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لے اور آگاہ رہے کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کر ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہریلا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے چیزوں اور لوگوں کو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں گی کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہیں۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں کو یاد رہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ جد و جہد اور کوشش کا مقصد صرف جنت ہونی چاہیے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرا دے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کے برستی ہیں
لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اس سچی کتاب کا علم رکھنے والے دنیا کے کسی بھی علم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں تو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تمہارا دل اللہ کی یاد چاہتا ہے۔ ہر وہ شخص جسے خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے۔ روح وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ جائے گی جس کو تم نے دنیا میں پایا تھا، اور اس ذات کے پاس چلی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو تب بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور جب بھی ہوگی جب کوئی نہیں ہوگا۔ جب برائی دل کو بھاری کر رہی ہو تو اللہ کو یاد کر کے چند آنسوؤں کے قطروں سے دل کو ہلکا کر لینا۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچ میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ حقیقت میں بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عقل اور انصاف کو باہر کر دیتے ہیں۔ ذہنوں کی تنگی بڑے گھروں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی میں رہنے سے دور ہوتی ہے۔ تمہارے اندر کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتوں سے شخصیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں ترقی کرنی ہے تو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ چراغ رات کو للکارتا نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا روشن کر دیتا ہے۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تو بھی نادانی ہے۔ جس معاشرے میں غریب عزت سے رہتا ہے وہ معاشرہ انسانی ہے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمزدہ بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔